اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کو دینے یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب تم عہد کرو تو اللہ کا عہد پورا کرو۔ شان نزول: جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی اور اس پر قائم رہنے کا عہد و پیمان کیا، انہیں اس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم انسان کے ہر اچھے عہد اور وعدے کو شامل ہے۔ اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کے نام کی قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ مکۃ المکرمہ میں ایک وہمی عورت تھی جو دوپہر تک اپنی باندیوں کے ساتھ مل کر سوت کاٹا کرتی تھی اور پھر اسے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ فرمایا گیا تم اپنی قسمیں توڑ کر اس بے وقوف عورت کی طرح نہ ہونا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو، اس بنا پر کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک گروہ سے عہد کرتے، پھر جب اس سے زیادہ مضبوط کوئی دوسرا گروہ پاتے تو پہلے گروہ سے عہد توڑ کر دوسرے گروہ سے عہد کر لیا کرتے۔ اس سے منع کیا گیا۔ اللہ تو تمہیں اس حکم کے ذریعے آزماتا ہے کہ پورا کرتے ہو کہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن ضرور تم پر ہر اس بات کو واضح فرما دے گا جس میں تم جھگڑتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ضد اور انا کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے ہدایت دیتا ہے۔ اور ضرور تم سے قیامت کے دن تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کہیں کوئی قدم حق پر جمنے کے بعد پھسل نہ جائے اور لوگ اسلام سے بدظن نہ ہو جائیں، اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے سبب برائی کا مزہ چکھنا پڑے اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن
كنتم تعلمون. اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے دنیاوی مال سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو دنیا کا سامان تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو آخرت کا ثواب اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے سب سے اچھے عمل کے لائق ثواب دیں گے، یعنی ان کی ادنا نیکی پر بھی اعلیٰ نیکی کا ثواب دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو تو ضرور ہم اسے دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ضرور ہم انہیں ان کے سب سے اچھے عمل کے لائق ثواب دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک شیطان کا ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. شیطان کا قابو تو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم.